حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہیں۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیں میں نے پڑھا، یہ کلمات سیدھے عرش تک پہنچ گئے، چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ان کی آواز بھی شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح ہے، اور یہ کلمات خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے یقین ہے کہ بس امیجز بنانے والے امیجز بنائیں اور یہی جملے لکھے جو میں نے حدیث میں کہے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں یہ جملے آتے ہیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیے، ایک مرتبہ تذکرہ ہوگا، اور کئی مرتبہ پڑھیں گے، کئی مرتبہ تذکرہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہ وہاں ہمارا تذکرہ ہو، کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے اسے پڑھتے رہیے، امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں، اور جو ہے اس کی سرخی یہ لکھ دینا کہ اللہ تعالی کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہو، یا اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہو۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہماری۔ اس لیے یہ کلمات جو بھی پڑھے گا، آپ کے گھر میں جب میرا یہ سبق پہنچے، آپ جب سنیں فوراً پڑھ لیجئے، تو فوراً پڑھتے ہی آپ کا تذکرہ آسمانوں پر ہوگا، آپ کی بیوی کا تذکرہ ہوگا، آپ کے بچوں کا تذکرہ ہوگا، جو پڑھے گا اس کا تذکرہ ہوگا، چلتے چلتے پڑھو گے آپ کا تذکرہ ہوگا۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔